هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان معرفت اللہ، معرفت الہی کا بیان۔ معرفت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور معرفت کے لفظی معنی آتے ہیں پہچاننے کے، کسی چیز کو پہچاننا۔ اور شریعت کے اصطلاح میں معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانے، وہ اپنے شعور کو اس طرح بیدار کرے کہ اس کو خالق اور مخلوق اور عبد اور معبود کے درمیان تعلق کی گہری پہچان ہو جائے۔ تو معرفت یہ شعوری دریافت کا نام ہے۔ تو جس شخص کو اس قسم کی معرفت حاصل ہو جائے وہ انتہائی سنجیدہ آدمی بن جاتا ہے، وہ ہر چیز کو عارفانہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ شدت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، اس کی عبادت اور اس کے اخلاق و معاملات میں معرفت کے اثرائی دکھائی دینے لگتے ہیں، اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا لگاؤ سب سے زیادہ ان چیزوں میں ہو جاتا ہے جو معرفت کی غذا دینے والی ہوں۔ وہ معرفت کے ماحول میں جیتا ہے اور معرفت کی ہوا میں سانس لیتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی تھی، ان کی زندگی عجیب ہو جاتی تھی۔ تو اس دنیا کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو پہچان لے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جن کی تفسیر ہے روح المعانی کے نام سے، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ تو یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس منظوم کلام کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں معرفت حاصل کن اے جانے پدر، جانے پدر پیارا بچہ، پیارا لڑکے، معرفت حاصل کن اے جانے پدر، اے پیارے لڑکے اللہ کی معرفت حاصل کر، تا بیاوی از خدائے خود خبر، تاکہ تو پائے، بیاوی پائے یعنی واقف ہو جائے، معلوم ہو جائے، تا بیاوی از خدائے خود خبر، تاکہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے پوری طرح واقف ہو جائے۔ تا بیاوی از خدائے خود خبر، تاکہ تو اپنے خدا سے پوری طرح واقف ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچان لے۔ ہر کے عارف شد خدائے خویش را، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہر کے عارف شد خدائے خویش را، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے، در فنا بیند بقائے خویش را، وہ فنا میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات میں گم ہو جانا، در فنا بیند بقائے خویش را، وہ فنا میں اپنی بقا کو تصور کرتا ہے۔ تو جب آدمی اپنے تخلیق کے مقصد کو پہچان لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ فنا ہو جانے میں ہی انسان کی بقا ہے۔ ہر کے وہ عارف نواشہ زندہ نیس، کہتے ہیں جو آدمی اللہ کی ذات و صفات سے آگاہ نہ ہو، زندہ نیس، وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے وہ۔ ہر کے وہ عارف نواشہ زندہ نیس، جو اللہ کی ذات و صفات سے آگاہ نہ ہو، یعنی پوری طرح آگاہ نہ ہو، وہ زندہ نہیں ہے۔ قرب حق را لائق وار زندہ نیست، اور وہ ذات باری کے تقرب کے لائق نہیں ہے۔ قرب حق را لائق وہ زندہ نیست، اور وہ ذات باری کے تقرب کے لائق نہیں ہے۔ ہر کے او را معرفت حاصل نہ شد،
جسے معرفت یعنی اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، ہیچ با مقصود خود واصل نشد، وہ بالکل اپنے مقصد تک نہیں پہنچا۔ ہیچ با مقصود خود واصل نشد، وہ بالکل اپنے مقصد تک نہیں پہنچا۔ نفس خود را چوں تو بشناسی دلا، دلا یہ منادا ہے، فارسی زبان میں جب کسی کو پکارنا ہوتا ہے تو اس پر الف لگا دیتے ہیں، دلا اے دل۔ نفس خود را چوں تو بشناسی دلا، اے دل جو شخص اپنی حقیقت سے آگاہ ہو گیا۔ اے دل نفس خود را چوں تو بشناسی، اپنی ذات کو اپنی حقیقت کو تو پہچان لے۔ نفس خود را چوں تو بشناسی دلا، اے دل جو شخص اپنی حقیقت سے آگاہ ہو گیا، حق تعالی را بدانی باعتا، اسے فضل رب سے معرفت حاصل ہو جائے گی۔ حق تعالی را اللہ تعالیٰ اس کو بدانی باعتا معرفت دیں گے، اپنا فضل دیں گے۔ عارف آباشت کے باشد حق شناس، کہہ رہے عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف آباشت کے باشد حق شناس، عارف اسے کہتے ہیں جو حق شناس ہو۔ ہر کے عارف نیست گردد ناسپاس، جو آدمی عارف نہیں ہے گردد ناسپاس وہ ناشکرہ ہوتا ہے۔ ہر کے عارف نیست غیر عارف گردد ناسپاس ناشکرہ ہوتا ہے۔ ہست عارف را بدل مہر و وفا، عارف کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ کار عارف جملہ باشد باصفہ، عارف کے سارے کام پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ہست عارف را بدل مہر، مہر کے معنی محبت کہتے ہیں۔ ہست عارف را بدل مہر و وفا، وفا اسی کے مترادف ہے۔ عارف کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ کار عارف جملہ باشد باصفہ، عارف کے سارے کام پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ہر کے اورا معرفت بخشت خدائے، جسے اللہ تعالیٰ دولت معرفت عطا کرے، غیر حق را دل، غیر حق را در دل او نیست جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے دل میں جگہ نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ نزد عارف نیست دنیا را خطر، عارف کے نزدیک دنیا پر خطر نہیں ہے۔ نزد عارف، عارف کے نزدیک نیست دنیا را خطر، دنیا پر خطر نہیں ہے، بلکہ برخود نیستش ہرگز نظر، بلکہ اسے اپنے وجود پر بھی نگاہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی وہ تو دنیا کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے، دنیا کو، دنیا کی کوئی قدر اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے، دنیا کی تو قدر ہوتی ہی نہیں، اسے اپنی ذات کی بھی قدر نہیں ہوتی، خبر نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ بلکہ برخود نیستش ہرگز نظر، بلکہ عارف کی اپنے وجود پر بھی نگاہ نہیں ہوتی۔ معرفت فانی شدن دروے بود، معرفت فانی شدن دروے بود، معرفت اپنی ذات کو ذات حق میں فنا کر دینے کا نام ہے۔ معرفت فانی شدن دروے بود، معرفت اپنی ذات کو ذات حق میں گم کر دینے کا نام ہے۔ ہر کے فانی نیست عارف کے بود، جو اپنی ذات کو فنا نہیں کر سکا وہ عارف کب بن جائے گا؟ ہر کے فانی نیست جو اپنی ذات کو فنا نہیں کر سکا، عارف کے بود وہ کب عارف بن سکتا ہے؟ عارف از دنیا و عقبہ فارغ است، عارف کا دل دنیا اور آخرت سے خالی ہوتا ہے، دنیا اور آخرت سے خالی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ عارف کے دل کے اندر دنیا کی لذت نہیں ہوتی ہے اور آخرت کی جزا اور سزا کی فکر نہیں ہوتی ہے، اسے بس اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ عارف از دنیا و عقبہ فارغ است، عارف کا دل دنیا کی لذت اور آخرت کی جزا سزا سے خالی ہوتا ہے۔ ذاچے باشد غیر مولا فارغ است، غیر مولا یہ مولا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ذاچے باشد غیر مولا فارغ است، ذات حق کے علاوہ اسے کسی چیز کا تصور نہیں ہوتا۔ ہمت عارف لقائے حق بود، عارف کا ارادہ ملاقات رب تک ہوتا ہے۔ ہمت عارف لقائے حق بود، عارف کا ارادہ لقائے حق بود صرف ملاقات رب تک محدود ہوتا ہے، یعنی اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی لقاء حاصل ہو جائے۔ اور آخرت میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے بندوں کو۔ ذاکے در حق فانی مطلق بود، اس لیے کہ وہ ذات حق میں بالکل فنا اور گم ہو جاتا ہے۔